میں آپ سے ویری کلیئر بول رہا کہ اگر رزق سال بھر چاہتے آپ کہ کھلا رہے آپ کے پاس، ذمہ داری سے بول رہا، ذمہ داری سے بول رہا، حلال رزق کی بات کر رہا، تو اسلام پہ، دین پہ، عزاخانوں پہ، مسجدوں پہ دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، یہ سیرت معصومین ہے۔ یہ امام بارگاہ بن رہا، آپ سب کو معلوم ہے، کل میں نے وعدہ کیا تھا، اب آپ کا فرض ہے کہ امام بارگاہ بناؤ۔ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ سنا تھا، مدینہ منورہ کا مشہور ترین واقعہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں، کہ اللہ کا رسول کے پاس مدینہ کا سب سے بڑا بزنس مین ابو عبداللہ، کھجور کا بزنس تھا اس کا، اس زمانے میں کھجور کا بزنس بہت بڑی بات ہے، آج کے زمانے میں اس کے کئی ویئر ہاؤسز تھے، سب کے سامنے اس کا نام تھا کہ ابو عبداللہ اتنا بڑا بزنس مین ہے۔ اس کا جوان بیٹا، بڑا بیٹا، 3 یا 4 بیٹے تھے، سرکار کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ آئیے۔ اللہ کا رسول خود چلتا ہوا گیا، اس کے گھر گئے، گھر جا کے اس کے بیٹے دیکھا کہ صحیح اس کی طبیعت بہت خراب ہے، بیٹھ گیا، جو پڑھنا تھا پڑھا، تو اس نے کہا، ابو عبداللہ نے سرکار سے کہا، یا رسول اللہ آپ ایک فیور کریے میرا۔ پوچھا کیا؟ تو کہا میرا فلاں فلاں مقام پہ بڑے، میں اپنی لینگویج میں بول رہا، ویئر ہاؤسز ہیں اور اس میں کھجور بھرے ہوئے، مجھے ایسے فیل ہو رہا کہ میرا آخری وقت ہے، تو جب میں مر جاؤں تو ایک کھجور سب آپ غریبوں میں، یتیموں میں اپنے ہاتھ سے بانٹنا۔ اللہ کا رسول مسکرایا، مسکرا کے کہا تو اب کیوں نہیں دے دیتا؟ یار سنو، پیچھے والوں کو بولو، تبھی دیتے پورا۔ اور اس نے کہا اب دے دوں، ابھی تو میں زندہ ہوں، اب تو میری سانس چل رہی، اگر میں 2 سال 3 سال کے بعد مرا تو اتنا کھجور ہے میرے بزنس میں کام آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا زندگی میں دے دے، ثواب بہت ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میری وصیت ہے۔ کیا بات؟ آپ فورس نہیں کر سکتے، آپ اپنی حجت کا تمام کیا سرکار؟ واپس آ گئے، 8 دن 10 دن 15 دن 1 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ زیارت کے دن تیجے کی مجلس، میں اپنی زبان میں بول رہا، تیجے کے دن اس کا بیٹا آیا سرکار کے پاس، آ کے کہا یا رسول اللہ بابا نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ پلیز اعلان کریں کہ آپ کب بانٹنے والے ہیں۔ سرکار نے اعلان کیا کہ جمعہ، مثال کی طور پہ جمعے کی نماز کے بعد تم لوگ اس ویئر ہاؤس میں پہنچ جاؤ، جتنے غریب یتیم کھجور، اس زمانے میں اتنی بڑی بات تھی، جیسے آج ڈائمنڈ ہے نا، اس زمانے میں کھجور ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، وہ ایک ام المومنین سے کہ ہم کبھی پیٹ بھر کے کھجور کھائے نہیں تھے، وہ تو خیبر میں علی نے فتح کیا تو ہمارا پیٹ بھرا، مدینے میں علی نے کھلایا، مکے میں ختیجہ نے کھلایا۔ تو اس نے کہا کہ سرکار نے اعلان کر دیا جمعے کے دن نماز کے بعد پہنچ جاؤ، پورا مدینہ پہنچ گیا، جتنے غریب یتیم مسکین تھے۔ سرکار نے، اب میری طرف دیکھو، سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھجور بانٹا، جو عدل خداوندی کا مظہر ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اپنے ہاتھ سے کھجور بانٹا، پورے کھجور بڑھ گئے، اس کا ویئر ہاؤس خالی ہو گیا۔ سرکار وہیں کھڑے ہوئے تھے، صفائی ہو رہی تھی، تو بیٹے اتنا خوش کہ آج میرے باپ نے وہ کمال کر دیا کہ کھجور، سب اتنے کھجور بانٹ دیے اللہ کے نام پہ۔ تو سیدھا بیٹا خوش آ رہا، جھاڑو ہو رہی ہے، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے باپ کو جنت میں کتنے محلات ملے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، جھکے نیچے، اس کچرے میں کھجور کا ایک چھوٹا سا پیس، ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اٹھا کے کہا یاد رکھ، اگر تیرا باپ زندگی میں اتنا دیتا تو اللہ وہ اجر دیتا، اب جو بھی ملا اس کو، زندگی میں دو،
گھبراؤ مت، جو دے گا وہ خوش نصیب ہے۔ یہ یاد رکھو کہ تم یہ مت سمجھو کہ اگر تم آج ڈونیشن نہیں دو گے تو امام بارگاہ نہیں بنے گا۔ امام بارگاہ ہم نہیں بناتے، وہ بناتے۔ کوئی دے نہ دے، ضامن حسین ہے اور امام زمانہ ہے۔ مولا حسین ہے ضامن، وہ کنسٹرکٹ کروائیں گے، ہم تھوڑی کرواتے۔ دیکھیے آپ سب جانتے ہیں میں تو مہمان ہوں، کل چلا جا رہا ہوں یہاں سے شاہ نجف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ امام بارگاہ بنے گا، آپ کے لیے بن رہا۔ صبح اٹھ کے اگر فجر پہ اٹھ گئے، فجر پہ اٹھو، رزق کھلتا، رزق کھلتا۔ فجر کی نماز اس لیے پڑھو کہ علی اکبر نے اذان دی تھی۔ ہر نماز پڑھنا ہے، میں یہ نہیں بولا یہ نہیں چھوڑ دو، نو نو نو، نماز خود بھی پڑھیں گے تو آپ کے بچے اٹھیں گے، بچے پڑھیں گے۔ تو ٹیلی فون دیکھتے ہیں سب، دیکھ کے صبح اٹھ کے نماز کے بعد دیکھتے ہیں ارے مارکیٹ بالکل صحیح ہے، کہیں اوپر نیچے نہیں ہوا۔ میں یہ دنیا کی کمپنیز کہ جس کی مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی، کبھی کریش ہو جاتی، ڈر رہتا، 1% تو ڈر رہتا کہ پرابلم نہ آ جائے۔ میں وہ کمپنی کے شیئرز آج آئیکن میں بیچ رہا کہ جو کمپنی کبھی کریش ہونے والی نہیں ہے۔ کیا بول رہا یار میں؟ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ ہو سکتا آئیکن کا ایک شیئر تم لے کے لحد میں چلے جاؤ، بیمار اور خدا نہ خواستہ کوئی ہے تو بول سکتا مولا حسین میں نے آپ کا گھر بنایا، میرے پاس میرے اعمال میں کچھ نہیں ہے، تمہارے اعمال میں جو سب سے اوپر آئے گا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام بارگاہ بنا تو یہ عزاداری کب تک ہوگی؟ مثال کی طور پہ ہماری دعا ہے کہ تا ظہور امام یہ امام بارگاہ سارے امام بارگاہ قائم رہے۔ تو آپ سوچو کہ جتنی عزاداری ہو رہی تم اس کے ذریعہ بن رہے، جتنی نمازیں ہو رہی تم اس کا ذریعہ بن رہے۔ اللہ کا رسول کہتا کہ اگر کسی مسجد میں تم ایک اینٹ لگاؤ، برک جو $10-12 سے زیادہ نہیں ہوگی، مجھے نہیں معلوم، تم ایک اینٹ لگاؤ، اللہ اس اینٹ کے بدلے میں تم کو جنت میں ایک محل دے گا۔ اللہ کا رسول کی حدیث ہے، کسی اور کی نہیں، کہ جنت میں محل چاہتے تو اللہ کے گھر میں ایک اینٹ لگاؤ۔ یہاں تو نماز بھی ہے، یہاں تو اعمال بھی ہے، سب سے بڑی بات عزاداری ہے، ماتم ہے۔ ہم کو کیا معلوم، آج آپ ریئلائز نہیں کر رہے، آج عابد بلرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے میں کیوں دوں؟ بابا تم کیوں دو؟ تم یہ ذہن سے نکال دو کہ میں کیوں دوں۔ شکر کرو کہ حسین کو دے رہے، کسی اور کو نہیں۔